کیا تم بھی میری بات نہیں مانو گے؟ دادا جان کی امید بھری آواز پر المیر صدیقی نے گہری سانس لے کر اپنا موبائل بند کیا۔ وہ ایک امپورٹنٹ میل پڑھ رہا تھا، مگر دادا جان نے اس کے سر پر ایک چھوٹا موٹا بم پھوڑ دیا تھا۔ دادا جان، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا آپ میں سے کوئی بھی شادی پر نہیں جا رہا؟ مگر میں وہاں جاؤں؟ میں نے تو الماس پھوپھو کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، اور پھر ان کی بیٹی کی شادی میں شرکت کرنا؟ آخر آپ لوگ خود کیوں نہیں چلے جاتے؟ وہ جھنجھلا گیا تھا۔ فارمل ڈریس میں ملبوس کافی کا مگ سامنے رکھے وہ کافی اجرت میں دکھائی دے رہا تھا، مگر دادا جان نے اسے ناشتے کی میز پر ہی روک لیا تھا۔ تمہارے ماں باپ کبھی نہیں جائیں گے۔ جو حرکت الماس نے کی تھی اس کے بعد تمہارا باپ اس سے اپنے سارے تعلق ختم کر چکا ہے۔ مگر میری تو وہ بیٹی ہے نا، آج اس کی اکلوتی بیٹی کی شادی ہے، تم وعدہ کرو تم ضرور جاؤ گے۔ دادا جان جذباتی ہو رہے تھے۔ المیر نے رش وش میں وقت دیکھا، اسے دیر ہو رہی تھی۔ دادا جان کی بات پر حامی بھرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ کوٹ کا بٹن بند کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے دادا جان، یورپ سے ایک اہم ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے، اسے نمٹاتے مجھے کافی دیر ہو جائے گی، وقت ملا تو ضرور جاؤں گا۔ دادا جان اس کی اتنی بات پر ہی خوش ہو گئے۔ گاڑی میں بیٹھنے تک وہ سخت جھنجھلا گیا تھا۔ ایک تو یہ پھپھو اور پھپھو کی بیٹی کی شادی، خواہ صبح صبح اتنا ٹائم ویسٹ ہو گیا۔ المیر صدیقی کو وقت ضائع کرنا یوں بھی پسند نہیں تھا۔ 27 برس کی عمر میں بھی وہ وقت کا اچھا خاصا پابند تھا۔ اسے لگتا تھا دادا جان بھول جائیں گے، مگر شام جیسے ہی 6 بجے انہوں نے ایک دفعہ پھر امیر کو فون کھڑکا دیا۔ تم گئی نہیں شادی میں؟ سارے کام چھوڑو اور شادی میں شرکت کرو۔ ان کا لہجہ غصے والا تھا۔ المیر لب بھیج کر رہ گیا۔ دادا جان کی بات ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ بس آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھ کر آ جاؤں گا، ایک چیک پھپھو کو دے دوں گا دادا جان کی طرف سے، اور بس اتنی سی تو بات ہے۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سارا پلان ترتیب دیا۔ پھپھو کی فیملی شہر کی کسی دوسری طرف رہتی تھی۔ چھوٹا سا گھر تھا، گھر کے باہر ہی ٹینٹ لگا کر مردوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ خواتین شاید گھر کے اندر تھیں۔ اسے اپنی بڑی سی گاڑی پارک کرنے میں شدید مسئلہ ہوا، مگر وہیں گلی کے کونے پر گاڑی جیسے تیسے کھڑی کر کے وہ اندر چلا آیا۔ مردان خانے میں تو وہ کسی ایک شخص کو بھی نہیں جانتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر رنگ برنگے آنچے لہرا رہے تھے، لڑکیاں سیلفیز لینے میں مصروف تھیں۔ اب یہاں میں الماس پھپھو کو کہاں ڈھونڈوں؟ وہ جی بھر کر بیزار ہوا۔ صحن میں کھڑا وہ آس پاس کا جائزہ لے ہی رہا تھا جب وہ اچانک چونکا۔ اندر کمرے سے کسی عورت کے رونے کی آواز بلند ہوئی تھی۔ 2-3 عورتیں بھاگ کر اس کمرے کی سمت لپکیں، اور ساتھ ہی باہر اسے 2 مرد بھی اجرت بھرے انداز میں گھر کے اندر آ گئے تھے۔ وہ بھی اسی کمرے کی سمت بڑھ گئے۔ رونے کی آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی المیر صدیقی کمرے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اندر کا منظر ہی عجیب تھا۔ کرسی پر بیٹھی ایک عورت سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ کچھ عورتیں اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھیں، اور ایک مرد جو کہ شانوں کے ساتھ کچھ واسطے پر کھڑا تھا۔ آپ ہمیں کچھ وقت تو دیتے فیضان بھائی، میں پیسوں کا بندوبست کر لیتا، لیکن اب اس وقت میں گاڑی کہاں سے خرید کر اپنی بیٹی کو جہیز میں دوں؟ اس آدمی نے التجائی انداز میں سامنے کھڑی ایک عورت سے کہا۔ المیر صدیقی نے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ سونے کے موٹے موٹے کنگن پہنے، بھاری چمکیلا لباس پہنے، اس عورت کے چہرے پر تکبر سجا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑا مرد بھی ویسا ہی دکھ رہا تھا۔ ارے گاڑی نہیں دے سکتے اپنی بیٹی کو تو پھر ایسی بیٹی بھی اپنے پاس ہی رکھو۔ ہے ہی کیا اس میں؟ چھوئی موئی سی لڑکی ہے، 20 سال کی۔ تمہاری کوئی بھاری بھرکم جہیز تو دو، زیادہ نہ صحیح 10-12 لاکھ کی گاڑی دے دو، تب بھی ہم گزارا کر لیں گے۔ لیکن تم تو بالکل ہی خالی ہاتھ رخصت کر رہے ہو بیٹی کو۔ ہمیں ایسی لڑکی نہیں چاہیے۔ عورت کا غرور آسمان پر تھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں المیر صدیقی کو ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ کرسی پر بیٹھ کر رونے والی عورت کوئی اور نہیں، اس کی اپنی الماس پھپھو تھی، جو بیٹی کی شادی ٹوٹے کے صدمے سے نڈھال ہو رہی تھی۔ ایسا مت کرے رقیہ بہن، سارے مہمان جمع ہیں، نکاح ہونے میں بس آدھا گھنٹہ ہے۔ میری بیٹی دلہن بنی ہوئی ہے، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ الماس پھپھو کے شوہر فرید صاحب ایک دفعہ پھر گڑگڑائے۔ تکبر سے بیٹھی عورت ایک جھٹکے سے اٹھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے منتیں کرنے کی۔ ارے اٹھاؤ مٹھائی کے ٹوکرے، ہمیں نہیں کرنی ایسے غریب گھر میں شادی۔ وہ لپک جھپک باہر نکلنے کو تیار ہو گئی تھی۔
الماس پھپھو کی رنگت زرد پڑ گئی۔ المیر کو نہ چاہتے ہوئے بھی افسوس سا ہونے لگا۔ اسے اپنی انجان سی کزن سے ہمدردی محسوس ہوئی اور اسے ہمدردی کے زیر اثر وہ اچانک ہی بول اٹھا، آپ لوگ شادی سے انکار مت کریں، گاڑی کا تحفہ میں دے دیتا ہوں۔ میں الماس پھپھو کا بھتیجا ہوں۔ اس کے مضبوط آواز پر سبھی نے چونک کر اس کی سمت دیکھا۔ الماس پھپھو بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اتنے سارے لوگوں کو اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ جی بھر کر بیزار ہوا۔ آئے ہائے، کیوں دے گا گاڑی؟ کیا چکر ہے تیرا اس لڑکی کے ساتھ؟ کوئی پرانا عاشق لگتا ہے، جبھی تو دیکھو کیسا سوٹ بوٹ میں ملبوس ہو کر آیا ہے، ورنہ ان غریب لوگوں میں ایسے امیر شخص کا کیا کام ہے؟ رقیہ بیگم نے سر سے لے کر پیر تک المیر کا جائزہ لیا۔ المیر نے لبیچ کر خود کو کوئی سخت بات کہنے سے روکا۔ میں اس لڑکی کو جانتا تک نہیں ہوں، انفیکٹ میں تو یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں، لیکن دادا جان کی طرف سے مجھے کوئی تحفہ تو دینا ہی ہے، اس لیے میں اپنی گاڑی کی چابی آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں۔ آپ لوگ شادی سے انکار مت کریں۔ المیر نے جیب سے چابی نکالی۔ عورت کے چہرے پر لالچی پن چھا گیا تھا۔ الماس پھپھو نے گھبرا کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں المیر، ایسا مت کرو، ہم پہلے ہی قرض لے لے کر بہت جہیز دے چکے ہیں، اب اور نہیں۔ ان کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ رقیہ بیگم جو چابی کا جائزہ لے رہی تھی، نفرت بھرے انداز میں انہوں نے چابی زمین پر پھینکی۔ ارے تو سنبھال کے رکھو اپنی لڑکی کو، ہم بارات واپس لے کر جا رہے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کیسے ہوتی ہے اب اس کی شادی، بیٹھی رہے گی ساری زندگی یہاں۔ رقیہ بیگم نے ساتھ کھڑے شوہر کو اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ المیر نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر اسے اس عورت پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس نے اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لی تھی۔ چھوٹا سا گھر مہمانوں سے خالی ہونے لگا۔ سب لوگ جو پہلے تماشا دیکھ رہے تھے ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے۔ صرف چند لوگ ہی رہ گئے۔ الماس پھپھو بری طرح رو رہی تھی۔ کھڑے کھڑے المیر صدیقی کی ٹانگیں شل ہونے لگی۔ اس نے بیزاری سے گھڑی میں وقت دیکھا۔ شادی تو ہوئی نہیں، اب مجھے یہاں سے چلنا چاہیے۔ وہ جانے کے لیے پٹ تول رہا تھا جب ایک عورت الماس پھپھو کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ارے کیوں رو رہی ہو؟ اتنا جوان اور خوبصورت بھتیجا ہے تمہارا، اسی کے ساتھ کر دو اپنی بیٹی کی شادی، مولوی تو موجود ہے۔ الماس پھپھو نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ المیر کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ الماس اپنے بھتیجے سے کہو کہ وہ افشی کے ساتھ نکاح کر لے، میں لوگوں کی نظروں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ فرید صاحب بیڈ کا سہارا لے کر اسی پر بیٹھ گئے۔ الماس پھپھو نے سر اٹھا کر المیر کو دیکھا جو سکبڑتی رنگت کے ساتھ اس سب کو فیصلہ کرتے دیکھ رہا تھا۔ میں یہاں صرف شادی اٹینڈ کرنے آیا تھا پھپھو، اور میں بس… المیر کی بات ادھوری رہ گئی۔ الماس بیگم نے یکدم اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ افشی کے ساتھ نکاح کر لو المیر، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، ورنہ یہ دنیا سے جینے نہیں دیتی۔ ہم تو ویسے بھی غریب لوگ ہیں، اور غریبوں کے اس معاشرے میں کیا اوقات ہے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ المیر ساکت رہ گیا۔ پہلے تو بڑی ہمدردی دکھا رہے تھے، اب کرو نا شادی تو پتہ چلے کتنا ہمدرد دل ہے تمہارا۔ کسی مرد نے لقمہ دیا تھا۔ المیر کا خون یکدم کھول اٹھا۔ ٹھیک ہے، بلائیں مولوی کو، میں کر لیتا ہوں نکاح۔ اس نے یکدم ہاتھ اٹھا کر اس سب کو چپ کروایا تھا۔ یوں بھی ایسے ماحول میں اس کا دماغ خراب ہو جایا کرتا تھا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا۔ اس کی بات پر فرید صاحب لپک چپک کر باہر نکل گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ کمرے میں واپس آئے تو ان کے ساتھ مولوی بھی تھا، وہ جو وہاں صرف آدھے گھنٹے کے لیے شادی ٹیٹ کرنے آیا تھا۔ نکاح نامے پر دستخط کر کے اس لڑکی کا شوہر بن چکا تھا جسے اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ افشی کو لے کر آؤ، فرید صاحب نے حکم دیا تو المیر کے اندر ایک ابال سا اٹھا۔ میں جا رہا ہوں، آپ دادا جان کو فون کر کے باقی باتیں طے کر لیجیے گا۔ وہ بس یہاں سے جانا چاہتا تھا۔ اسے شدید وحشت ہو رہی تھی مگر الماس پھپھو نے یکدم اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گی المیر، تم نے تو میری عزت بچا لی۔ ان کے انداز میں اتنا احسان چھلک رہا تھا کہ المیر کو شرمندگی سے ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں باہر گاڑی میں بیٹھتا ہوں اور آپ نے جسے بھیجنا ہے بھیج دیں، مجھے واپسی کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے آہستگی سے پھپھو کے ہاتھوں میں سے اپنے ہاتھ چھڑائے۔ وہ بس اتنا ہی فیملی ڈرامہ برداشت کر سکتا تھا۔ سب پر ایک نظر ڈالتا وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا گھر سے باہر نکل گیا۔ ہر کوئی اسے ہی دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ گلی میں کھڑے بچے بھی منہ کھولے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ کچی پکی گلیوں میں بالکل مسفٹ نظر آتا تھا۔ گلی کے کونے میں کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھتے اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں میں اپنے سر کو تھاما۔ یہ میرے کیا کر دیا؟
میں نے نکاح کر لیا، وہ بھی ایک ایسی لڑکی سے جسے میں جانتا تک نہیں۔ اس نے بے بسی سے اسٹیئرنگ وہیل پر مکہ مارا اور تبھی اس کے برابر والی سیٹ کا دروازہ کھل کر دم سے کوئی اس کے برابر بیٹھا۔ چوڑیوں کی ککار گاڑی میں گونج کر رہ گئی۔ چلیں، میں تیار ہوں۔ نازک سی رسمانی آواز پر علمیر نے چو کر اسے دیکھا۔ سکرت کے خوبصورت لہجے پہ ملبوس اپنی پھولی سانسوں پر قابو پانے والی وہ لڑکی یقیناً نفچی تھی۔ علمیر کو حیرت ہوئی۔ وہ روتی بسوٹتی سسکیاں لیتی لڑکی کی توقع کر رہا تھا جو اس کے ساتھ نہ جانے کی ضد لگا لے، مگر یہاں تو معاملہ بالکل الٹ تھا۔ چمکتی آنکھوں والی وہ لڑکی سرتا پا 16 سے گار کی ہوئے تھی۔ وہ انتہائی خوبصورت تھی۔ علمیر چند لمحے کے لیے اپنے سارے الفاظ بھول گیا۔ چلے نا، گاڑی سٹارٹ کریں، سب لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں مجھے۔ ہائے اللہ، سچی مزہ ہی آ گیا۔ مطلب کہاں وہ شفیق جس کے پاس ایک پھٹی پرانی سی موٹر سائیکل تھی، اور کہاں یہ لینڈ کروزر۔ تھینک یو اللہ میاں جی، آپ کتنے اچھے ہیں۔ اس نے ایک دم آسمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ علمیر نے بے ساختہ اپنا سر جھٹکا۔ یہ سب حقیقت تھی یا پھر وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا؟ ایک لڑکی کو اپنی شادی ٹوٹنے پر کوئی غم ہی نہیں تھا، بلکہ وہ تو بس ایک گاڑی کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ ایکسکیوز می، کیا آپ کو اس بات کا کوئی ڈر خطرہ نہیں ہے کہ میں کیسا انسان ہوں؟ شراب پیتا ہوں، ڈرگس لیتا ہوں، مارتا پیٹتا ہوں، یا ہو سکتا ہے میری پہلے سے کوئی ایک بیوی بھی موجود ہو۔ آپ بس اس گاڑی کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ علمیر کو لڑکی کی میچورٹی پر افسوس ہوا تھا۔ وہ تو ستائشی انداز میں گاڑی کا جائزہ لے رہی تھی، یکدم اس کی طرف مڑی۔ اس کے سر پر ٹکا ہوا دوپٹہ پھسل کر شانوں پر جا پڑا تھا۔ ڈھیلے ڈھالے سے انداز میں بنائے ہوئے جوڑے سے لٹے نکل کر چہرے کے اطراف میں بکھر رہی تھی۔ اس کی جولی خوبصورت تھی۔ ماتھے پر ٹکا ہوا ننھا سا ٹیکا اپنی جگہ سے ذرا کھسکا ہوا تھا۔ افشین نے ہاتھ سے اپنا ٹیکا درست کیا اور حیرت سے علمیر کو دیکھا۔ نہیں، آپ بھلا اتنے خراب کریکٹر کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ امی تو ہمیشہ آپ لوگوں کی تعریفیں ہی کرتی ہیں کہ میرا میکا ایسا تھا، میرا میکا ویسا تھا، اور خاص طور پر آپ کی۔ آپ میں یہ ساری برائیاں کیسے موجود ہو سکتی ہیں؟ وہ مکمل طور پر مطمئن تھی۔ خوشی سے اس کی رگیں گلابی پڑ رہی تھی۔ اس کی طرف دیکھتے بلکہ چپکا کر وہ اپنی حیرانی کا اظہار کر رہی تھی۔ علمیر نے گہری سانس لے کر گاڑی سٹارٹ کی۔ حیرت ہے مجھے آپ کی عقل پر۔ جب آپ کی امی نے مجھے دیکھا تھا تب شاید میں 1 یا 2 سال کا تھا، اور اب میں 27 سال کا ایک میچور مرد ہوں۔ لیکن خیر، ایڈونچر کیا ہی ہے تو اب بھگتو۔ اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی سٹارٹ کی۔ افشی چند لمحے حیرت سے اسے دیکھتی رہی اور پھر اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ فی الحال خوش ہونے کے لیے اس کے پاس کافی ساری وجوہات تھی۔ ساتھ بیٹھا سنہری آنکھوں والا ہینڈسم شخص اب اس کا شوہر تھا۔ گاڑی گلی میں کھڑے کئی سارے افراد کے درمیان سے گزری تو افشی نے بے اختیار اپنی گردن اکڑا لی۔ علمیر نے حیرت سے اس کی حرکت کو دیکھا تھا۔ آنسو تو دور، اس کے انداز میں کوئی پریشانی تک نہیں تھی۔ ویسے حیرت ہو رہی ہے مجھے، ایسا لگتا ہے تم نے اپنی شادی ٹوٹنے کا کوئی دکھ ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں کیا؟ شاید تمہاری زندگی میں آنے والا شفیق پہلا مرد ہو ہی نہیں۔ علمیر کی بات اور افشی کے چہرے کی رنگت یکدم زرد پڑی تھی۔ وہ چپ سی رہ گئی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے رخ موڑ کر لب کو چلنے لگی۔ علمیر کو افسوس سا ہوا۔ اس نے کافی سخت بات کر دی تھی، مگر پھر اس نے اپنا سر جھٹکا۔ سب کچھ ہوا ہی اسی لڑکی کی وجہ سے۔ یہ انکار کر دیتی آخر کیوں حامی بھری تھی اس نے نکاح کی؟ وہ بری طرح جھجلایا ہوا تھا۔ پورے راستے کے دوران اس نے رخ موڑ کر افشی کی طرف نہیں دیکھا۔ اس نے ایک مرتبہ پانی مانگا، مگر علمیر نے اس کی بات جیسے سنی ہی نہیں۔ اس نے خود ہی ڈھونڈ ڈانٹ کے ڈش واٹ میں سے پانی کی بوتل نکال کر منہ لگا لی۔ الباس پپو کے گھر سے صدیقی پیلس تک کا فاصلہ کافی زیادہ تھا۔ اسے گھر پہنچتے کافی رات ہو چکی تھی، اور اب وہ صدیقی پیلس کے سامنے کھڑا سوچ رہا تھا کہ اندر جا کے ان سب کو کیا جواب دینے والا تھا۔ آپ کب تک یہاں کھڑے رہیں گے؟ کیا آپ نے آج سے پہلے اپنا گھر نہیں دیکھا کیا؟ اپنے پیچھے اس کی جھجلائی ہوئی تھکان زدہ آواز سن کر علمیر نے مڑ کر دیکھا۔ وہ شدید تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ اپنے سیاہ رنگ کے بیگ دونوں بازوؤں سے دبوچے وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اندر چلے بھی نا، مجھے بھوک لگ رہی ہے، وہ یوں اطمینان سے بولی جیسے ہمیشہ سے اسی گھر میں رہتی ہو۔ آئی ہو؟ علمیر کا خون کھول اٹھا۔ تمہیں زیادہ جلدی ہے تو تم اندر چلی جاؤ، اور جا کر بتا بھی دو کہ میرا اور تمہارا رشتہ کیا ہے۔ میری تو ہمت نہیں ہو رہی۔
وہ بری طرح چڑا ہوا تھا۔ افشی چند لمحے تک اسے دیکھتی رہی اور پھر کندھے اچکا کر مزے سے گھر کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ گارڈز نے حیرت سے المیر اور اس کے ساتھ اس دراز قد دلہن کو اندر آتے دیکھا، مگر اس نے کوئی بات نہیں کی۔ المیر بھی بیزار سے انداز میں پیچھے پیچھے گھر میں داخل ہوا تھا۔ اندر خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ دادا جان ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ ہی المیر کے والدین یوسف صدیقی اور زینت بیگم بھی براجمان تھی۔ وہ کسی لمبی تھکا دینے والے دن سے واپس آئے تھے، اسی لیے اتنا لیٹ کھانا کھا رہے تھے۔ المیر کو اندر آتے دیکھ کر سب سے پہلے دادا جان چونکے۔ السلام علیکم۔ افشی نے دھیمی آواز میں سب کو سلام کیا۔ سبھی کے ہاتھ رکے تھے۔ سب نے ٹھٹک کر پہلے المیر اور اس کے پیچھے کھڑی دلہن بنی افشی کو دیکھا، جس نے ہاتھ میں کالے رنگ کا بیگ اٹھا کر رکھا تھا۔ المیر کے چہرے پر دنیا جہاں کی بیزاری تھی۔ وہ مضطرب تھا کہ آخر گھر والوں کو بتائے کیسے پھپھو کے گھر میں کیا ہوا تھا۔ تم شادی سے واپس آ گئے المیر، لیکن یہ لڑکی کون ہے؟ دادا جان نے حیرت سے سوال کیا۔ المیر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر کھانے کی ڈشز کو ڈونگی چیک کرنے شروع کر دیے۔ ارے واہ، چکن پلاؤ بنا ہے، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے کھڑے کھڑے ہی پلیٹ میں چاول ڈالے۔ سب حیرانی سے کبھی اسے اور کبھی افشی کو دیکھ رہے تھے جو خاموش کھڑی تھی۔ المیر، تم کہاں گئے تھے اور یہ لڑکی کون ہے؟ یوسف صدیقی نے سخت آواز میں پوچھا۔ دادا جان کی جیب میں رکھا فون بجنے لگا تھا۔ انہوں نے فون اٹھایا، ایک نظر سب پر ڈالی اور آہستگی سے ڈائننگ روم سے باہر نکل گئے۔ المیر نے گہری سانس لی۔ یہ الماس پھپھو کی بیٹی ہے، میں اسی کی شادی میں گیا تھا۔ اس نے پانی کا گلاس بھرا۔ افشی کبھی المیر کو دیکھتی اور کبھی اس کے والدین کو۔ کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں شل ہونے لگی تھی۔ ہاں تو تم اسے یہاں اپنے ساتھ کیوں لے کر آئے ہو؟ تمہیں اور تمہارے دادا جان کو اگر اتنا ہی شوق ہے الماس کے ساتھ رشتہ داری رکھنے کا تو گھر سے باہر نبھاؤ۔ یہ رشتہ داری میں اس کا نام بھی یہاں نہیں سننا چاہتا۔ اور آخر یہ لڑکی یہ یہاں کیوں آئی ہے اس طرح دلہن بنی ہوئی؟ یوسف صدیقی سخت انداز میں کہتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ افشی نے بے بسی سے اپنے لب کچلے۔ المیر نے بیزاری سے بالوں میں ہاتھ چلایا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اپنے والدین کو بتائے کس طرح۔ تبھی دادا جان کمرے میں داخل ہوئے۔ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے المیر، مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ تم نے جو کچھ کیا بالکل ٹھیک کیا۔ دادا جان خوشی سے لبریز آواز میں بولے۔ کیا پتہ چل گیا آپ کو بابا جان؟ کیا کیا ہے المیر نے؟ یوسف صدیقی جیسے کچھ سمجھ رہے تھے۔ دادا جان نے آگے بڑھ کر افشین کے سر پر پیار کیا۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ بہت ہی کم ظرف لوگ تھے جنہوں نے نکاح کے وقت گاڑی کی ڈیمانڈ کی۔ بہت اچھا فیصلہ ہے المیر کا کہ اس نے تم سے نکاح کیا اور تمہیں اپنے ساتھ یہاں لے آیا۔ اب تم اس گھر کی بہو ہو۔ دادا جان نے افشین کو اپنے ساتھ پیار سے لگایا۔ وہ ایک پل کے لیے ٹھہر سی گئی جبکہ یوسف صدیقی کا رنگ پل بھر میں سرخ بڑھ گیا تھا۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا چمچ ٹیبل پر پٹکا اور مڑ کر ایک سر نگاہ المیر پر ڈالی۔ اسے اپنے باپ کے غصے کا پتہ تھا۔ وہ الماس پھپھو کا نام تک سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، سرد انداز میں انہوں نے المیر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ قبل اس کے کہ وہ کوئی جواب دیتا وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتے اپنے کمرے کی سمت چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی زینت بیگم بھی خاموشی سے اٹھی۔ انہوں نے ایک ملامتی نگاہ المیر پر ڈالی۔ البتہ انہوں نے افشی کو کچھ نہیں کہا تھا۔ نیپکن سے منہ صاف کرتے خاموشی سے یوسف صدیقی کے پیچھے چلی گئی۔ المیر نے اشتعال بھری ایک نظر خاموش کری افشی پر ڈالی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس لڑکی کو منظر سے غائب کر دے۔ سب اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ اس نے چاولوں کی پلیٹ بغیر چھوئے وہی چھوڑی اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی سمت چلا گیا۔ میں کہاں جاؤں؟ تھکی ہوئی ہوں میں، دلہن ہوں میں، بجائے مجھے پروٹوکول دینے کے سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ افشی کی خفکی میں ڈوبی آواز ابھری تو دادا جان نے چونک کر اسے دیکھا۔ ان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ تم وہیں جاؤ جہاں تمہاری جگہ ہے، المیر کے کمرے میں۔ اس گھر میں سب لوگ دل کے بہت اچھے ہیں، بس تمہاری ماں نے جو حرکت کی تھی اس کے بعد یوسف کا دل اس کی طرف سے کبھی صاف نہیں ہو سکا۔ دادا جان نے ٹھنڈی سانس لی۔ افشی نے بے بسی سے اپنا سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی اس کی ماں اپنی شادی کی رات گھر سے فریق خان کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کئی دفعہ معافی مانگنے کی کوشش کی۔ دادا جان نے تو انہیں معاف کر دیا مگر یوسف صدیقی صاحب نے انہیں کبھی معاف نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ابھی اس گھر میں آنے کی اجازت نہیں پا سکی تھی۔ جاؤ،
اپنے کمرے میں جاؤ، بہت تھکی ہوئی ہو، آرام کرو۔ دادا جان نے اسے اشارہ کیا۔ وہ مرے مرے قدموں سے چلتی المیر کے کمرے تک چلے آئے۔ دروازہ لاک نہیں تھا، آہستگی سے دباؤ ڈالنے پر کھل گیا۔ اندر وہ بیڈ پر نیم دراز تھا۔ کوٹ اس نے اتار کر کرسی پر پھینک ڈالا تھا اور اب اپنی آفس شرٹ کی آستینیں کونیوں تک فولڈ کیے سامنے کے 2 بٹن کھولے بیزار انداز میں بیڈ پر بیٹھا تھا۔ اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ المیر سائڈ پر پڑا، لیپ ٹاپ اٹھا کر اپنے سامنے کر لیا۔ افشی ڈھیٹ بڑھ کر تھوڑی دیر تک کمرے کے وسط میں کھڑی رہی، پھر اسے جیسے احساس ہو گیا کہ یہاں کوئی اس کا استقبال کرنے والا نہیں تھا۔ آہستگی سے اس نے اپنا بیگ بیڈ پر رکھا اور اس میں سے کچھ نکال کر واش روم میں چلی گئی۔ کافی دیر تک واش روم سے پانی گرنے کی آواز آتی رہی۔ اپنا کمرہ شیئر کرنے کی المیر کو عادت نہیں تھی، لیکن اب سب کچھ اتنا ان ایکسپیکٹڈ ہوا تھا کہ کچھ طے بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ کافی دیر بعد وہ واش روم سے باہر نکلی۔ المیر نے ذرا کی ذرا نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر جیسے نگاہ پلٹنا ہی بھول گیا۔ وہ سرخ رنگ کی انتہائی خوبصورت اور ماڈرن طرز کی نائٹی میں واش روم سے باہر نکلی تھی۔ لمبے ریشمی بالوں کو اس نے پشت پر کھلا چھوڑ رکھا تھا اور ان میں سے ہلکے ہلکے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ گھٹوں تک آئے نائٹی میں اس کی سفید جلد نمایاں ہو رہی تھی۔ وہ ساکت رہ گیا کہ لڑکی اتنی ماڈرن تھی، اسے اندازہ تو نہیں تھا۔ بے اختیار اس نے اپنی نظروں کا رخ پھیرا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی کچھ اپنے چہرے پر لگا رہی تھی۔ المیر کو جھنجھلاہٹ سی ہونے لگی۔ کچھ دل میں اتھل پتھل ہوتے جذبات اسے شرمندہ کر رہے تھے کہ جھنجھلا کر اس نے لیپ ٹاپ بیڈ پر پٹکا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنی دیر لگا رہی ہو؟ مجھے لائٹ آف کرنی ہے اور سونا ہے۔ یہ کر کیا رہی ہو آخر تم؟ وہ اسے مختلف سیرمز اپنے چہرے پر لگاتے دیکھ رہا تھا۔ آفشی نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ اسے سکن کیئر کہتے ہیں، پتہ نہیں ہے آپ کو؟ اس کے انداز میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ المیر خاموش رہ گیا اور پلٹ کر پھر اپنے چہرے پر مساج کرنے لگی تھی۔ اگلے 5 منٹ تک وہ یوں ہی مصروف رہی اور امیر یوں ہی کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اب یہ سوئے گی کہاں؟ میرے بیڈ پر، میرے ساتھ؟ المیر کے اندر خطرے کی گھنٹیاں بجی۔ اس نے محتاط نگاہوں سے افشی کو دیکھا۔ اس کا سکن کیئر مکمل ہو چکا تھا اور اب وہ سونے کی تیاریوں میں تھی۔ آپ لائٹ آف کر دیں، میں بس سونے لگی ہوں۔ وہ بیڈ کی طرف بڑھی۔ المیر نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر اس سے پہلے افشی نے اپنا تکیہ اٹھایا اور نیچے کارپٹ پر رکھ کر لیٹ گئی۔ المیر کے لبوں سے گہری سانس خارج ہوئی۔ لب بھیج کر اس نے زمین پر لیٹی افشی کو دیکھا جو بازو آنکھوں پر رکھ کر سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر پلٹ گیا۔ لائٹس آف کرتے جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو اس کے دل میں کم از کم ایک اطمینان ضرور تھا کہ وہ بیڈ پر اس کے ساتھ نہیں لیٹی تھی۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا اور جس حلیے میں اس قدر حسین لڑکی اس کے کمرے میں موجود تھی، یقیناً اس کا ایمان رات کے کسی پہر ڈاؤن ڈول ہو جاتا۔ نیچے کارپٹ پر لیٹی افشی نے سختی سے اپنی پلکیں بند کی مگر پھر بھی 2 آنسو ٹپک ہی گئے۔ کیا ہو گیا مجھے؟ بچوں کی طرح کیوں رو رہی ہوں میں؟ اچانک ہونے والی شادیوں میں یہی ہوتا ہے۔ میں آپ سے راضی ہوں اللہ تعالیٰ، آپ نے مجھے بہت بڑی آزمائش سے بچا لیا۔ لب کو چلتے اپنی سسکیوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جتنی دیر سے بہادر بن رہی تھی ساری بہادری اب ختم ہو گئی تھی۔ انہیں جان لوگوں میں سے ہلکا ہلکا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ہم سفر جس کے ساتھ نکاح کر کے یہاں تک آئی تھی وہ تو سب سے زیادہ چنبی تھا۔ کمرے میں المیر کی بھاری سانسیں گونجنے لگی تو اس نے آہستگی سے کروٹ بدلی۔ امی نے بھی ساری ریشمی اور کام والے کپڑے بیگ میں رکھنے ہیں، ایک بھی سادہ جوڑا نہیں رکھا جو میں رات کے ٹائم پہن سکوں، بس یہ نائٹی رکھ دی جیسے انہیں اپنے بھتیجے کی چوائس کا خوب پتہ تھا۔ وہ دل ہی دل میں ماں سے خفا ہو، نائٹی کو کھینچ کر نیچے کرنے کی کوشش کرتی تو کندھے نمایاں ہو جاتے۔ یوں ہی خود سے اور اپنے کپڑوں سے الجھتے گہری نیند میں اتر گئی۔ صبح صدیقی پیلس میں معمول کی گہما گہمی تھی۔ یوسف صاحب صبح سویرے اٹھنے کی عادی تھی اور وہ اور ان کی بیگم دونوں ہی ڈاکٹر کے پیشے سے تعلق رکھتے تھے، تو صبح صبح ہی انہیں اپنا ہسپتال جوائن کرنا ہوتا تھا۔ وہ جاگنگ کر کے واپس گھر میں داخل ہوئے تو افشی اورنج جوس کا جگ ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ انہیں دیکھتی جلدی سے اس نے جگ سے جوس گلاس میں ڈالا۔ مامو جان، میں نے آپ کے لیے جوس بنایا ہے۔ گلاس ہاتھ میں لیے لپک کر ان کے پاس آئی تھی۔ یوسف صاحب نے ایک سر نگاہ اس پر ڈالی۔ انگوری کلر کے خوبصورت کام والے لباس میں وہ نئی نویلی دلہن ہی لگ رہی تھی، مگر انہیں اپنی اس نئی بہو میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ملازمہ میرے لیے بنا دے گی جو کچھ مجھے چاہیے ہوگا۔ بہتر ہوگا تم اپنے کمرے تک محدود رہو۔ اپنی ماں کی طرح اپنی مرضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ افشی کا مسکراتا چہرہ پل بھر میں تاریک بن گیا تھا۔
کمرے سے باہر نکلتے المیر صدیقی نے اپنے باپ کا جملہ سن لیا تھا۔ اس نے ذرا کی ذرا افشی کی طرف دیکھا۔ جوس کا گلاس اس کے ہاتھوں میں چھلکنے لگا تھا۔ وہ شرمندہ سی کھڑی تھی۔ لاؤ مجھے دے دو جوس، بہت پیاس لگ رہی ہے مجھے۔ یہ آواز زینت بیگم کی تھی۔ وہ اپنے ایکسرسائز کے کپڑوں میں پھولی سانسوں کے ساتھ جم سے باہر نکلی تھی۔ یوسف صدیقی نے ایک ملامتی نگاہ ان پر ڈالی۔ سارے گھر والے ہی پاگل ہو گئے ہیں، مگر یاد رکھنا اس گھر میں آخری مرضی میری ہی چلتی ہے۔ انہوں نے سرد انداز میں اپنا پیغام سب تک پہنچا لیا تھا۔ زینت بیگم نے کندھے اچکائے اور جوس افشی کے ہاتھ سے لے لیا۔ وہ خواہ اپنی جگہ مجرم سی بن کر رہ گئی تھی، اور اس کے جرم میں اضافہ اس وقت ہوا جب ٹھیک آدھے گھنٹے بعد الماس بیگم اور فرید خان ناشتہ لے کر صدیقی پیلس پہنچے۔ یوسف صاحب نے تو آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ صاف منع کر دو گارڈز کو کہ الماس نے اگر اس گھر میں قدم رکھا تو میں اسے گولی مار دوں گا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑے دھاڑ رہے تھے۔ افشی جو الماس بیگم کی آمد کا سنتے خوشی سے بھاگ کے باہر کی سمجھ جا رہی تھی، اس کے قدم لاؤنج کے دروازے پر ہی زنجیر ہو گئے۔ کیا ہو گیا تمہیں یوسف؟ ایک عرصے کے بعد تمہاری بہن واپس آئی ہے، معاف کر دو اب اسے، دادا جان لرزتی ہوئی آواز میں کہا، مگر یوسف صدیقی نے ایک سر نگاہ باپ کی جانب اچھالی۔ رشتہ استوار کر رکھا ہے نا اپنی الماس کے ساتھ، یہی کافی ہے۔ وہ میرے گھر میں نہیں آئے گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور اگر کسی نے اسے اندر آنے دیا تو اس کا بھی اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ یوسف صاحب نے واضح طور پر یہ وارننگ افشی اور المیر کو دی تھی۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ الماس بیگم مین گیٹ پر کھڑی تھی۔ گارڈ نے اگرچہ دروازہ کھولا ہوا تھا، مگر وہ یہ تمام الفاظ اپنے کانوں سے سن چکی تھی۔ برستی آنکھوں کے ساتھ انہوں نے کچھ فاصلے پر کھڑی افشی کو دیکھا۔ اپنی انگلیاں مسلتی افشی کی رنگت سرخ پڑ رہی تھی۔ اس نے مڑ کر مدد طلب نگاہوں سے المیر کی سمت دیکھا۔ وہ ٹیبل سے اپنا لیپ ٹاپ اور موبائل اٹھا کر بس نکلنے کی تیاری میں تھا۔ بس کر دے بابا جان، صبح صبح آپ کا بی پی ہائی ہو جائے گا۔ اس نے بس یہ ایک جملہ کہا تھا۔ افشی کی آنکھوں سے دو آنسو ٹپکے۔ آخر اس نے سوچ بھی کیسے لیا کہ شخص اس کی ماں کی سائڈ لینے والا تھا۔ الماس بیگم خاموشی سے دروازے سے پلٹ گئی۔ دادا جان جو کہ کندھوں کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئے۔ یوسف صاحب تو مطمئن انداز میں پلٹ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ صرف ایک المیر ہی تھا جن کو دادا جان پر افسوس ہوا۔ ان کے پاس آ کر وہ پنجوں کے بل ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ دادا جان آپ کو پتا تو ہے بابا کو الماس پھپھو پر سخت غصہ ہے، ایسے میں آپ بیچ میں مت آیا کریں، شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے۔ اس نے دادا جان کے بوڑھے ہاتھوں کو تھاما۔ وہ رو رہے تھے۔ المیر کے دل کو کچھ ہوا۔ اچھا اب آپ چپ ہو جائیں ورنہ سکردو میں بھی پریشان رہوں گا۔ وہ بولتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ دادا جان نے چون کر اسے دیکھا۔ تم سکردو جا رہے ہو؟ المیر نے سر ہلا دیا۔ جی، وہاں پر ایک نیا ہوٹل بنانا ہے، سائٹ منتخب کرنے جا رہا ہوں، بس 2 دن کا اسٹے ہے وہاں۔ وہ رسواج باندھتے مصروف سے انداز میں بولا تھا۔ دادا جان ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو پھر تم افشی کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ، وہ تمہارے بغیر یہاں کیا کرے گی؟ نئی دلہنیں تو ویسے بھی گھومنے پھرنے جاتی ہیں نا۔ المیر کا دماغ بھگ سے اڑا۔ اس نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا۔ وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے اپنے کمرے کی سمت جا رہی تھی۔ آنسو ابھی تک اس کے گالوں پر موجود تھے۔ افشی کو میں ساتھ لے کر جا کر کیا کروں گا دادا جان؟ میرا بزنس ڈوبر ہے۔ وہ بری طرح سے جھنجھلایا ہوا تھا۔ دادا جان نے خفگی بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ تم لوگوں نے تو مجھے بس ایک فالتو پرزہ سمجھ لیا ہے۔ نہ تمہارے باپ کے نزدیک میری کوئی عزت ہے اور نہ تمہارے۔ اتنی سی بات نہیں مان سکتے تم میری؟ ٹھیک ہے، میں اس گھر سے ہی چلا جاتا ہوں۔ انہوں نے اپنی لاٹھی اٹھائی۔ المیر نے بے ساختہ گہری سانس لی۔ دادا جان کا ایموشنل بلیک میلنگ والا ہتھیار ہمیشہ کام کر جاتا تھا۔ بے اختیار اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں لے جاؤں گا افشی کو۔ وہ جو اپنے کمرے کی سمجھا رہی تھی ٹھٹک کر مڑی۔ پلیز تم ریڈی رہنا، 2 بجے کی فلائٹ ہے، ڈرائیور تمہیں پک کر لے گا، میں گھر نہیں آؤں گا۔ اس نے مڑ کر بیزار سے انداز میں افشی کو اطلاع دی۔ وہ حیران پریشان سے اسے دیکھے گئی۔ دادا جان کی خوشی لہرالی تھی۔ المیر تو سامان اٹھا کر نکل گیا، مگر وہ حیران پریشان سی واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں شخص کے ساتھ انجان جگہ میں جا کے کیا کروں گی؟ لائف کو چلتے وہ کب سے یہی سوچے جا رہی تھی۔ 2 بج گئے۔ اسے جو سمجھ آیا وہ سامان اس نے پیک کر لیا، اور جب ان کی فلائٹ نے سکردو میں لینڈ کیا تو وہ جی بھر کر پچھتائی۔ کاش پیکنگ کرنے سے پہلے کوئی یوٹیوب ویڈیو ہی دیکھ لیتی۔ یہاں اتنی ٹھنڈ تھی اسے اندازہ نہ تھا۔ جہاز سے نیچے اترتے وہ باقاعدہ طور پر کپکپانے لگی تھی۔
اپنی جیکٹ نکال کر پہن لو، یہاں تو ٹیمپریچر رات کے وقت مائنس میں بھی چلا جاتا ہے۔ المیر نے گاڑی میں بیٹھ کر اس سے مخاطب کیا۔ وہ بمشکل سر ہلا کر رہ گئی۔ سردی سے اس کی ناک گلابی پڑ رہی تھی۔ میں نے تو جو کپڑے تھے میں نے تو سب رکھ لیے۔ مجھے لگا بس کراچی جیسا موسم ہوگا، وہاں پر تو سردی ختم ہو گئی ہے اور میرے پاس تو کوئی جیکٹ ہے ہی نہیں۔ مجھے کیا پتا تھا یہاں اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے، میں تو کبھی اپنی محلے سے باہر ہی نکلی ہی نہیں۔ سردی برداشت کرتے کرتے وہ روحانسی ہو پڑی۔ المیر نے مڑ کر ایک نظر اس پر ڈالی، وہ باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ المیر کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ہلکے گلابی رنگ کے نفیس سے کام والے ڈریس میں وہ خود بھی پوری گلابی ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے تم اپنی وہ سرخ نائٹی بھی لے کر آئی ہوگی؟ المیر نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ وہ پل بھر میں سرخ بڑھ گئی۔ شرمندہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیلی۔ المیر نے یوں ہی اسے دیکھا۔ اس کے بعد گال میں بڑا گہرا ڈمپل پڑتا تھا، مسکراتے ہوئے بے حد حسین لگتی تھی۔ وہ بے ساختہ اسے دیکھے گیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، یہ پہن لو۔ اس نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اپنی موٹی جیکٹ اتار کر افشی کے حوالے کی۔ وہ جھجک سی گئی۔ اگر آپ کو بھی تو ٹھنڈ لگے گی نا؟ وہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکی۔ المیر نے ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی۔ تم اپنی فکر کرو، مرمرا گئی تو تمہارے نانا جان میرا قتل کر دیں گے۔ میرے پاس اور گرم کپڑے ہیں، میں اپنا کام چلا لوں گا۔ وہ مطمئن تھا۔ افشی نے جھپٹ کر جیکٹ اس سے لی اور گاڑی میں ہی پہن لی۔ اسے سکون سا محسوس ہوا۔ اس جیکٹ میں المیر کے پرفیوم کی مخصوص مہک تھی جو افشی کے حواسوں پر طاری ہونے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے متعلق سوچنے لگی تھی۔ ان کا اسٹے جس ہوٹل میں تھا وہ سرخ پتھروں کی خوبصورت سی عمارت تھی۔ سرسبز درختوں سے گھرا ہوا وہ ہوٹل پہلی نظر میں افشی کو مسحور کر گیا۔ وہ تو یوں بھی یہاں آ کر ساکت سی تھی۔ وہ اسے لے کر سیدھا کمرے میں آیا۔ دیکھو، میں یہاں پر اپنے بزنس کے سلسلے میں آیا ہوں، اس لیے آپ پلیز یہ لاڈلی بیوی والے نخرے مت کرنا۔ تم یہاں آرام سے رہو، جو کھانا پینا ہو ویٹر سے منگوا لینا، میں بعد میں بل کلیئر کر لوں گا۔ بس مجھے پریشان مت کرنا، مجھے اب جانا ہے۔ اس نے دو ٹوک انداز میں افشی کو باور کروا دیا کہ وہ یہاں پر صرف مجبوری کے تحت لائی گئی تھی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ المیر کمرے سے نکلا تو وہ دروازہ لاک کر کے خاموشی سے کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل بری طرح سے ٹوٹا ہوا تھا۔ صبح ماں سے نہ ملنے کا غم اور المیر کی بے رخی، اس کی ساری شوقی اور چنچل پن کہیں رخصت ہوتا جا رہا تھا۔ المیر کا وہ دن شدید مصروفیت بھرا گزرا۔ شام کے قریب وہ ہوٹل واپس آیا تو کمرے کا دروازہ کھولتے ہی چونک گیا۔ وہ کھڑکی کے پاس رکھے کاؤچ پر بوڑھے تھوڑے سے انداز میں لیٹی تھی، شاید وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ المیر چند لمحے تک اسے دیکھتا رہا۔ بے خبری سے سوتے ہوئے بہت معصوم لگ رہی تھی۔ ایک روز پہلے والا چنچل پن کا غائب ہو گیا۔ المیر نے انٹرکام پر ہوٹل سے رابطہ کیا تو اسے پتہ چلا کہ کمرے میں کوئی کھانا نہیں پہنچایا گیا تھا۔ اسے حیرت سی ہوئی۔ وہ صبح سے بھوکی پیاسی یہاں اسی کمرے میں بند تھی۔ مجھے اس کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اس سب میں اس بیچاری لڑکی کا کیا قصور ہے؟ وہ آہستگی سے اس کے پاس آ۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ المیر نے بے اختیار اس کے دائیں کان کی بالی کو چھوا۔ وہ نیند میں ہلکا سا گھسمسائی اور پھر گہری نیند میں اتر گئی۔ المیر اپنے بھٹکتے خیال کو سنبھالتا جلدی سے وہاں سے ہٹ گیا تھا، لیکن اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کا سائٹ منتخب کرنے کا کام پورا ہو چکا تھا۔ اگلا دن وہ فری تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ افشی کو لے کر کہیں باہر ضرور جائے گا۔ صبح وہ جاگی تو المیر اسے تیار ہونے کا حکم دیا۔ زیادہ گھومنے پھرنے کا تو وقت نہیں ہے۔ ہاں، میں تمہیں یہاں کی ایک مشہور جھیل دکھا سکتا ہوں، تھوڑے فاصلے پر، اس لیے کچھ گرم کپڑے رکھ لینا۔ افشی کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ لپک جھپک کر تیار ہو کر آ گئی۔ سرخ رنگ کی خوبصورت گھیر والی فراق کے اوپر اس نے المیر کی موٹی فر والی براؤن کلر کی جیکٹ پہن لی تھی۔ جھیل واقعی بہت خوبصورت تھی۔ وہاں ٹورسٹ کا کوئی گروپ بھی آیا ہوا تھا جن میں زیادہ تر لڑکے ہی تھے۔ اتنی خوبصورتی کو دیکھ کر خواہ نروس سی ہونے لگی۔ تھوڑا انجوائے بھی کر لو یار، اتنا منہ بنا کر گھومو گی تو تمہارے نانا کو لگے گا انتہائی ظالم شخص ہوں میں۔ المیر کے کہنے پر وہ ذرا سا مسکرائی۔ ہاں تو ہر وقت آپ کی باتیں تھوڑی مانوں گی، میری اپنی بھی کوئی سیلف رسپیکٹ ہے۔ وہ گردن اکڑا کر بولی۔ المیر کو اچھا لگا مگر ذرا سے غفلت کا اثر تھا۔ وہ جھیل کے بالکل کنارے کھڑی تھی۔ ذرا سا پاؤں پھسلنے پر وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھا جھیل کے ٹھنڈے پانی میں جا گری تھی۔
ٹورسٹ گروپ میں آئے ہوئے لڑکوں کے حلق سے زوردار کہا ابلا۔ جھیل میں ڈوبتی افشی کی چیخیں چاروں طرف گونج رہی تھیں۔ لائف گارڈز آس پاس کھڑے تھے، مگر ان سے پہلے ہی المیر نے تیزی سے پانی میں اتر کر اسے تھام لیا تھا۔ وہ بکھلاہٹ کے مارے ابھی تک چلا رہی تھی۔ بس کرو افشی، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں تماشا بنوا رہی ہو؟ اتنا گہرا پانی نہیں تھا۔ المیر نے آس پاس لوگوں کو متوجہ ہوتے دیکھ کر بے اختیار اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ وہ جو خوف اور سردی کی شدت سے تھر تھر کانپ رہی تھی، ایک دم ساکت رہ گئی۔ بے یقینی سے اس نے المیر کو دیکھا، جو اس کی پرواہ کرنے کے بجائے شرمندگی سے سرخ پڑ رہا تھا۔ چلو یہاں سے۔ اس نے افشی کا بازو دبوچا، جس کا پورا لباس بھیگ کر اس کے وجود کے ساتھ چپک گیا تھا۔ وہ بے جان لاش کی طرح اس کے ساتھ گھسٹتی چلی گئی۔ افشی کی نیلی پڑتی رنگت اور تیزی سے بڑھتی ٹھنڈ کی وجہ سے المیر کو وہیں ایک ریسٹ روم لینا پڑ گیا تھا۔ وہ اسے لیے کمرے میں آیا تو ہیٹر آن تھا۔ یہاں بیٹھ جاؤ، کچھ دیر میں تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس نے افشی کو کاؤچ پر بٹھایا۔ وہ ابھی تک کچھ دیر پہلے والے حادثے کے اثر میں تھی۔ المیر کا دل نرم پڑا۔ اٹس اوکے افشی، تم ٹھیک ہو نا؟ کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اس نے پہلی بار آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ تو جیسے یکدم بکھر گئی۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے وہ ایک دم المیر کے سینے سے آ لگی تھی۔ وہ ساکت رہ گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے پتہ نہیں چلا تھا، ورنہ میں خیال کر لیتی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیسے میں پھسل گئی۔ وہ مسلسل روتے اپنی صفائیاں دے رہی تھی۔ المیر کو خود پہ شرم آئی۔ آئی ایم سوری افشی، میرا وہ مطلب نہیں تھا، بس وہ لڑکوں کے سامنے مجھے تھوڑی شرمندگی ہو گئی تھی۔ مگر مجھے تمہارا خیال رکھنا چاہیے تھا، مجھے تمہاری پرواہ کرنی چاہیے تھی۔ آہستگی سے اس کی کمر تھپتھپاتے اسے چپ کروا رہا تھا، مگر وہ انو سے اس کیا بھر رہی تھی۔ تمہیں تو بخار ہو رہا ہے۔ المیر نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ روتے روتے نیم بے ہوش سی ہو گئی۔ المیر نے گہری سانس لی۔ افشی کا لباس گیلا تھا، جس کی وجہ سے وہ مزید بیمار پڑ سکتی تھی۔ نہ چاہتی ہوئے بھی اسے اپنے شوہر ہونے کی ذمہ داری ادا کرنی ہی تھی۔ باہر شدید ٹھنڈ پڑی تھی، جبکہ کمرے کے اندر المیر کے جذبات دہک رہے تھے۔ وہ اس کی بیوی تھی، خوبصورت، بے داغ حسن کی مالک، اور جس طرح ٹوٹ کر اس کے بازو بکھر گئی تھی، یہی وہ لمحہ تھا جب المیر صدیقی نے اپنا دل افشی کے قدموں میں ہار دیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد افشی کی آنکھ کھلی۔ وہ المیر صدیقی کے بازو پر سر رکھے لیٹی تھی۔ گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرتے وہ اٹھ بیٹھی۔ لبوں پر بے اختیار ہی ایک شرمیلی سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہی کمرہ تھا، مگر سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ افشی سے المیر صدیقی کی بیوی بن چکی تھی۔ جاگ گئی؟ کچھ کھانا ہے؟ آہٹ پر المیر بھی جاگ چکا تھا۔ افشی نے نفی میں سر ہلایا۔ تم بہت خوبصورت ہو۔ المیر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ افشی نے نروس ہوتے ہوئے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ بڑی جلدی خیال آ گیا تعریف کرنے کا۔ پورے 20,000 کا میک اپ کروایا تھا شادی والے دن، اس دن بھی تعریف کر دیتے۔ وہ اپنے مخصوص شوخی بھرے انداز میں بولی۔ المیر کے لبوں پر بڑی بھرپور مسکراہٹ بکھر گئی۔ تو آپ پہن لینا، گھر جا کر وہ شادی والا لہنگا، میں دوبارہ سے تعریف کر دوں گا۔ پھر سے امیجن کر لوں گا کہ آج ہمارا شادی کا دن ہے، وہ معنی خیز انداز میں بولا تھا۔ افشی نے گھبرا کر اپنا ہاتھ واپس کھینچا۔ اٹھ جائیں، کچھ دیر بعد ہماری فلائٹ ہے، ہمیں واپس جانا ہے۔ افشی نے اسے ہاتھ دلایا تو گہری سانس لیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ زندگی یکدم خوبصورت سی لگنے لگی تھی۔ ایک دوسرے کی سنگت میں وہ دونوں مسکراتے صدیقی پیلس میں واپس آئے، مگر وہاں ایک نئی قیامت ان کی منتظر تھی۔ گھر کے لاؤنج میں لباس بیگم بیٹھی تھی۔ انہیں دیکھتی افشی کی مسکراہٹ سمٹی۔ اس نے گھبرا کر دائیں بائیں دیکھا اور وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ یوسف صاحب بالکل سامنے والے صوفے پر پورے کروفٹ کے ساتھ براجمان تھے۔ ایک صوفے پر دادا جان بھی بیٹھے تھے، جو کہ کندھوں لرزتے ہاتھوں کے ساتھ آج وہ پہلے سے بھی کئی زیادہ برے لگ رہے تھے۔ امی، آپ؟ وہ گھبرا کر آگے بڑھی، مگر الماس بیگم نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ بس کر دے بھائی جان، اب 25 سال گزر گئے ہیں میری اس غلطی کو۔ مان لیا میں نے کہ میں نکاح والے روز اس گھر سے بھاگ گئی تھی، بہت بڑا گناہ کیا تھا میں نے، لیکن اب تو مجھے معاف کر دے، وہ بھیگی آواز میں کہہ رہی تھی۔ یوسف صدیقی نے اپنا سر جھٹکا۔ وہ بات کرو جو تم کرنے آئی ہو، معافی مانگنے آنا ہوتا تو ہم سالوں پہلے آ جاتے۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، ابا جان نے معاف کر دیا، یہی بہت ہے۔ ان کے انداز میں تلخی ہی تلخی تھی۔ افشی کا دل بیٹھنے لگا۔ الماس بیگم نے اپنے آنسو صاف کیے۔ مجھے جائیداد بھی سے اپنا حصہ چاہیے۔
آخر آپ مجھے میرے حصے کی رقم کیوں نہیں دے رہے تھے؟ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، فرید اسپتال میں ہے، ان کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ الماس بیگم نے جیسے کوئی دھماکہ کیا تھا۔ افشی کی قدم بری طرح سے لڑکھڑائے۔ اس نے بے اختیار صوفے کا سہارا لیا تھا۔ باغ کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا، مگر الماس بیگم کی بات کا جیسے کسی پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ اوہ، تو یہ کہو نا کہ سالوں کے بعد تم نے یہ سارا کھیل اسی لیے رچایا تاکہ تم جائیداد میں سے اپنا حصہ مانگ سکو۔ پوری پلاننگ کر کے تم نے المیر کو اپنی بیٹی کی شادی میں بلایا ہے نا، اور اپنی بیٹی کو اس کے سر پہ تھوپ دیا۔ کمال کی ہوشیار ہو تم تو۔ الماس یوسف سعید نے تالی بجا کر گویا انہیں داد دی تھی۔ الماس بیگم کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ ایسا مت کہیں بھائی جان، یہ سب کچھ محض ایک اتفاق تھا۔ میں تو جانتی بھی نہیں تھی کہ المیر شادی میں آئے گی۔ میں نے تو بس بابا جان کو فون کیا تھا۔ ان کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ یوسف صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہاں سے واپس چلی جاؤ، مجھے تمہارے شوہر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ شخص جس نے میری عزت اچھالی، مجھے اس کی زندگی کی پرواہ کیوں ہوگی؟ وہ اندر جانے کے لیے پلٹے۔ دادا جان بے ساختگی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ یوسف، تم اس طرح نہیں کر سکتے۔ الماس کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ جائیداد میں جو حصہ اس کا بنتا ہے وہ میں اسے دے کر رہوں گا۔ ان کے الفاظ کہاں پڑ رہے تھے؟ یوسف صاحب نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ اگر ایسی بات ہے تو جس کسی کو الماس سے ہمدردی ہے اس گھر سے چلا جائے، اور ہاں، اگر المیر کی بیوی نے اپنی ماں کے ساتھ کوئی رابطہ رکھنا ہے تو وہ آج، ابھی اور اسی وقت اس گھر کو چھوڑ دے، تبھی میں اسے اپنی بہو کی حیثیت سے قبول کروں گا، ورنہ میرا حکم ہے کہ المیر ابھی اور اسی وقت اسے اس کی ماں کے ساتھ اس گھر سے نکال دے۔ یوسف صاحب نے المیر کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش کھڑا تھا۔ افشی کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی۔ دادا جان گننے کے اس انداز میں دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ ایک ملازم گھبرا کر پانی ان کے سامنے رکھ رہا تھا۔ الماس بیگم نے چادر کے پہلو سے اپنا آنسو صاف کیے۔ اپنی بیوی سے پوچھ لو المیر، کیا یہ اپنے والدین کو چھوڑ سکتی ہے؟ اگر نہیں تو ابھی اور اسی وقت اسے اس گھر سے جانا ہوگا۔ یوسف صاحب نے بے تاثر انداز میں المیر سے پوچھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے لب بھینچے تھے۔ افشی نے ڈڈبائی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش تھا۔ ایک تلخ مسکراہٹ افشی کے لبوں پر بکھر گئی۔ اس نے رگڑ کر اپنی آنکھیں صاف کی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا باپ اسپتال میں تھا۔ اسے متکبر لوگوں کے درمیان میں نہیں رہنا تھا۔ میں اپنی امی کے ساتھ جاؤں گی اپنے بابا کو ملنے، اور اگر اس کے بدلے مجھے یہ گھر چھوڑنا بھی پڑے تو مجھے منظور ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر الماس بیگم کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی۔ ایسا مت کرو، اپنا گھر خراب مت کرو۔ مگر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ چلے۔ اس کا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ اسے المیر سے امید نہیں تھی۔ وہ کم سے کم کچھ تو بول ہی سکتا تھا، مگر وہ خاموش کھڑا تھا۔ یوسف صدیقی اپنا فیصلہ سنا کر اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔ دادا جان کا بلڈ پریشر تیزی سے گر رہا تھا۔ المیر گھبرا کر ان کی طرف بڑھا۔ ایسے میں افشی الماس بیگم کا ہاتھ تھام کر گھر سے نکلتی چلی گئی تھی۔ یہاں آنے سے پہلے ان دونوں نے ایک ساتھ زندگی گزارنے کے جتنے خواب دیکھے تھے وہ سب ختم ہو چکے تھے۔ فرید خان ایک درمیانے درجے کے اسپتال میں داخل تھے۔ انہیں دل کا شدید دورہ پڑا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر افشی رو پڑی۔ تمہیں اپنا گھر چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا افشی، میں جیسے تیسے مینج کر ہی لیتی۔ الماس بیگم نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ افشی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں امی، المیر نے مجھ سے بہت سارے وعدے کیے تھے، ساتھ دینے کے بعد، ایک خوش رکھنے کے بعد، اور صرف ماموں جان کی ایک نظر پڑتی ہوئی سب بدل گیا۔ وہ کم سے کم ایک بار انہیں کہتا تو صحیح، کیا آپ کو اس طرح بے عزت نہ کریں، کم سے کم مجھے بابا جان کو دیکھنے کی اجازت تو دیتے۔ ایسی بھی کیا دشمنی ہے ان کی بابا جان سے؟ افشی کی آواز آنسوؤں بھیگ گئی تھی۔ الماس بیگم نے بے بسی سے گہری سانس لی۔ آپ فکر مت کریں امی، میں کہیں نہ کہیں سے پیسوں کا بندوبست کر لوں گی۔ اس نے ماں کو تو تسلی دے دی تھی، لیکن پیسوں کا بندوبست کہاں سے کرنے والی تھی اسے خود علم نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے فرید خان کی حالت سیریس بتائی تھی۔ چند مہنگے انجیکشن تھے جو انہیں لگائے جانے تھے، اور اگر اس کے باوجود ان کی طبیعت نہ سدھرتی تو ان کی سرجری ہونی تھی، اور اس کے لیے خطیر رقم درکار تھی۔ افشی نے اپنے کالج کے سارے دوستوں سے معلوم کر لیا۔ کسی کے پاس اتنی رقم نہ تھی جو اس کی مدد کر سکتا۔ رات تک وہ نڈھال انداز میں کوریڈور کی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی تھی۔ ہر جگہ پتہ کر لیا، کہیں سے مدد ملنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ وہ بے بسی سے اپنے لب کچل رہی تھی۔ دل میں رہ رہ کر اسے سنہری آنکھوں والے شخص کا خیال آ رہا تھا جس نے مڑ کر اس کا پوچھا تک نہیں تھا۔
اتنی غیر اہم تھی میں آپ کی زندگی میں المیر، اور میں بھی کتنی خوش فہم ہوں۔ صرف چند لمحوں کے ساتھ کو آپ کی محبت سمجھ بیٹھی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو انگلیوں کی پور سے صاف کیے۔ ڈاکٹر عرفان گراؤنڈ پر تھے اور اسی طرف آ رہے تھے۔ وہ خود کو سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے ڈاکٹر کے ساتھ بولے جانے والے چند جملے اپنے ذہن میں ترتیب دیے۔ ڈاکٹر پاس آ کر کھڑا ہوا تو عجلت میں بولی، مجھے بس 2 دن اور دیتے، میں سرجری کے لیے رقم کہیں نہ کہیں سے جمع کر لوں گی۔ آپ پلیز تب تک بابا جان کا علاج جاری رکھیں۔ وہ شدید بے بس محسوس کر رہی تھی۔ ڈاکٹر عرفان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کون سی رقم کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے والد کے خرچ پر اٹھنے والے تمام اخراجات ادا کر دیے گئے ہیں۔ سرجری کی تمام رقم بھی جمع کروا دی گئی ہے۔ کل ہم آپ کے فادر کو آبزرویشن میں رکھیں گے اور پرسوں انشاءاللہ ان کی سرجری کر دیں گے۔ انہوں نے انتہا اطمینان سے افشی کے سر پر ایک بم پھوڑا تھا۔ وہ ساکت کھڑی رہی۔ اسے لگا اسے سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ جس نے رقم جمع کروائی، میرا مطلب ہے کیا امی نے پیسے دے دیے ہیں؟ اسے ذہن میں جوڑ توڑ کی۔ الماس بیگم کے پاس ڈھونڈنے پر بھی سونے کی کوئی چیز نہیں تھی، تو پھر امی نہیں اتنے پیسے کہاں سے جمع کیے؟ وہ بے یقینی سے ڈاکٹر کا چہرہ دیکھ رہی تھی جب اسے ڈاکٹر کے حکم سے المیر صدیقی آتا دکھائی دیا۔ وہ اسی صبح والے کپڑوں میں ملبوس تھا، چہرے پر سنجیدگی تھی اور بال بکھرے بکھرے سے تھے، جیسے وہ نہ جانے کتنا پریشان تھا۔ اسے دیکھتی ایک پل کے لیے ساکت سی رہ گئی۔ اسے 100% یقین تھا وہ یہاں کبھی نہیں آئے گا، مگر دل نہ جانے کیوں اس کا منتظر تھا، اور اب اسے سامنے آتے دیکھ کر بے اختیار افشی کے سر سے ڈھیروں بوجھ اترا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار 2 آنسو ٹپکی۔ اس شخص کی صورت میں سے اپنا کتنا بڑا محافظ نظر آیا تھا وہ بتا نہیں سکتی تھی۔ بے اختیار اس نے کرسی کے ہینڈل کو تھاما۔ المیر ڈاکٹر عرفان سے کوئی بات کر رہا تھا اور ان کی باتوں سے افشی کو اندازہ ہوا سرجری کے لیے کی جانے والی تمام تر پیمنٹ المیر نے کی تھی۔ وہ نڈال انداز میں کرسی پر بیٹھتی چلی گئی۔ ڈاکٹر عرفان رخصت ہوا تو وہ افشی کی جانب مڑا۔ کیا ضرورت تھی مجھ پر اور میری ماں پر یہ احسان کرنے کی؟ جب آپ کو اور ماموں جان کو ہماری فیملی اچھی ہی نہیں لگتی تو کیوں آئے آپ یہاں؟ وہ تلخی سے اپنے آنسو روکتے بولے۔ المیر نے گہری نظر اس پر ڈالی۔ میں اول تو کوئی وعدہ نہیں کرتا، اور اگر کر لوں تو پھر اسے اپنی آخری سانس تک نبھاتا ہوں۔ تم سے شادی میں نے اجرت میں کی تھی، صرف اوپو کے جوڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر، لیکن اب میں پورے دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ میں تمہیں اپنی بیوی تسلیم کر چکا ہوں۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں اور میں تمہیں کسی بھی پریشانی میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ انتہائی جذب کے عالم میں کہتے اس نے افشی کا ہاتھ تھاما۔ وہ یوں نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتی رہ گئی۔ میرا ہاتھ چھوڑے، کس کس کو منائیں گے آپ؟ یہ دعوے تو آپ صرف میرے سامنے کر رہے ہیں۔ جس طرح اپنے گھر والوں سے چھپ کر آپ نے مجھ سے نکاح کیا تھا، بالکل اسی طرح آپ ایک دفعہ پھر ہم لوگوں کو اکیلا چھوڑ جائیں گے۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا مگر المیر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھا۔ کون سے گھر والے؟ میں یہاں اکیلا تھوڑی آیا ہوں، ذرا وہ دیکھو۔ المیر نے اشارہ کیا اور اس کے اشارے میں افشی نے دیکھا یوسف صاحب، زینت بیگم اور دادا جان تینوں اسی طرح آ رہے تھے۔ یوسف صاحب کے چہرے پر سنجیدگی تھی مگر اسی سنجیدگی میں تکلیف بھی تھی۔ یہ مت سمجھو کہ بابا جان الماس پپو سے نفرت کرتے ہیں، وہ ان کے اس عمل سے نفرت کرتے ہیں جو انہوں نے کیا تھا۔ نکاح کے روز تمہاری بارات گھر سے لوٹی تھی تو تمہارے والدین کو صرف ایک ہی بات کا دکھ تھا کہ ان کی عزت مٹی میں مل جائے گی، جبکہ بابا جان اور دادا جان کی عزت تو مٹی میں ملا دی گئی تھی۔ انہوں نے وہ علاقہ ہی چھوڑ دیا، خاندان والوں سے ملنا جلنا کم کر دیا۔ نہ جانے کتنا عرصہ لگا تھا بابا جان کو خود کو سنبھالنے میں، اور دادا جان وہ تو مستقل بلڈ پریشر کے مریض بن گئے۔ لیکن چونکہ وہ باپ تھے تو اسی لیے الماس پپو سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکے، مگر بابا جان کو ایک لمبا عرصہ لگ گیا خود کو سنبھالنے میں۔ لیکن وہ دل کے برے نہیں ہیں۔ دیکھو تمہارے بابا جان کی بیماری کا سن کر ان سے صبر نہیں ہوا، آخرکار وہ خود یہاں آ گئے۔ وہ ایک جذب کے عالم میں کہہ رہا تھا۔ اب جی ہم نے بے یقینی نگاہوں سے ان سب کو آتے دیکھا جو سیدھا فرید خان کے کمرے میں چلے گئے تھے۔ الماس بیگم یوسف صاحب سے مل کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ برسوں پرانی جمی ہوئی برف آج پگھل گئی تھی۔ یوسف صاحب نے اپنی بہن کو معاف کر دیا تھا اور دادا جان وہ اپنے دونوں بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ راضی دیکھ کر بہت خوش تھے اور انہیں دعائیں دے رہے تھے۔ ارے میری بہو کہاں ہے؟ ذرا بلاؤ تو۔ میرے المیر کے تو نصیب ہی جا کے، پہلی نظر میں دیکھنے پر ہی افشی بہت پسند آئی تھی مجھے، مگر کیا کرتا غصہ بھی تھا، لیکن اب جب غصہ اتر گیا ہے تو مجھے اپنی بہو کو پیار تو کرنے دو۔
انہوں نے پلٹ کر پکارا تو جھجکتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ یوسف صاحب نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ افشی کا دل پگھلنے لگا تھا۔ یہ اس کے اپنے لوگ تھے، اسے پیار کرنے والے لوگ تھے۔ اس کا دل یکدم ہلکا پھلکا ہو گیا۔ بڑی ویلیو بن گئی ہے تمہاری بابا جان نے، ایسے تو کبھی میری تعریف نہیں کی۔ اس کے پیچھے کھڑے المیر نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ افشی نے مشکل سے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ آنسوؤں کے بعد اس کے لبوں پر امڑنے والی مسکراہٹ ایسے تھی گویا بادلوں کے پیچھے سے چاند نکل رہا ہوگا۔ المیر اسے یک ٹکر دیکھتا رہ گیا۔ فرید صاحب کی سرجری کامیاب رہی۔ انہیں مکمل صحت یابی کے بعد گھر بھیج دیا گیا تھا۔ اسی دوران افشی الماس بیگم کے گھر پر ہی رہی۔ سرجری کے تمام تر اخراجات المیر اور یوسف صاحب نے برداشت کیے۔ ہاں مگر اسی دوران یوسف صاحب نے تمام رضامندی کے ساتھ جائیداد میں سے بٹوارا کر کے الماس بیگم کا حصہ ان کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ سرتاپا شکر میں ڈوب گئی تھی۔ ان کا بھائی اعلیٰ ظرف تھا، اس بات کا انہیں اب اندازہ ہوا تھا۔ سبھی خوش تھے، بے چین تو صرف وہ تھا۔ اسی لیے جب فرید خان کو ڈسچارج ہوئے 2 ہفتے گزر گئے تو بےتاب ہوتے اس کے سر پر جا پہنچا۔ اب تو گھر چلو نا یار، 2 ہفتے ہو گئے تمہارے ابا جان کو ٹھیک ہوئے، وہ جھجھلائے انداز میں کہہ رہا تھا۔ افشی نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ابھی میں 1 ہفتہ اور یہاں رکنے والی ہوں۔ اس نے ایک ادا سے اپنا نچلا لب کاٹا۔ المیر کے لیے اپنے دل کو سنبھالنا مشکل ہوا۔ کوئی نہیں جناب، میں گاڑی لے کر آیا ہوں، چلو میرے ساتھ ابھی اسی وقت۔ اس نے افشی کا ہاتھ تھاما۔ وہ پہلے تو گھبرائی اور پھر کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ اس کی ہنسی میں المیر کا کہکا بھی شامل ہو گیا تھا اور ان کی خوشیوں کے رنگ 400 بکھرنے لگے تھے۔